لیے جھوٹ موٹ کا بیمار بنتی ہے. سن لو، جو جھوٹ موٹ کا بیمار بنے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسی بیماری دے گا کہ کبھی اس کو شفا نہیں ملے گی. اس لیے یاد رکھنا، جھوٹ موٹ کا بیمار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو کا ایکشن لیا ہے دوستو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے. یہ ویڈیو خاص کر کے لیڈیزوں کے لیے ہے، ہماری خواتینوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے ہے کہ جو عورتیں کاہل ہوتی ہیں یہ ان کے لیے ہے. جو عورتیں کامچور ہوتی ہیں یہ ان کے لیے، جو اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہیں یہ ان کے لیے ہے. جو عورت بلا وجہ کے لیے ناٹک کرتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں اور اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہیں، شوہر کی نافرمان ہوتی ہیں، یہ سب ان عورتوں کے لیے یہ ویڈیو ہے دوستو. اور جو نیک عورتیں ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے اور اچھی بات ہے. تو یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، خاص کر کے لیڈیزوں کے لیے ہے. میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے دوستو تاکہ اگر کسی لیڈیز کے اندر، کسی عورت کے اندر یہ کمی ہے تو اس کو فوراً توبہ کر لے کہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے کہ اپنے شوہر کو جھوٹ بولنا، اس سے بدتمیزی سے بات کرنا، اسے دکھی رکھنا، اس کو تمام کوئی بھی پریشانی اگر ہے تو پریشان کرنا، یا اس کو زبردستی کے لیے الجھائے رہنا کہ جھوٹ موٹ کی بیمار ہو گئیں، کام نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، تمام نخرے دکھانا. تو دوستو یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کیا بولتے ہیں ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب کیا ہدایت دیتا ہے. اس ٹاپک پہ دیکھیے مولانا صاحب نے جو بتایا ہے بڑا بہترین بیان ہے. پورا اینڈ تک ضرور سنیے گا، بہت پیارا بیان ہے اور اس پہ عمل کرنے کی بہت کوشش کریے گا کہ ہمارا جو مذہب بتاتا ہے کہ شوہر کی فرما برداری بہت افضل بات ہے. یہ سمجھ لیجیے شوہر کا مرتبہ بہت بڑا ہے. تو آئیے ہم لوگ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں دوستو یہ. اور دوسری بات، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں اور اس سے عبرت لیں. تو چلیے پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. جھوٹ موٹ کا بیمار بنتی ہے. سن لو، جو جھوٹ موٹ کا بیمار بنے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسی بیماری دے گا کہ کبھی اس کو شفا نہیں ملے گی. اس لیے یاد رکھنا، جھوٹ موٹ کا بیمار کبھی مت بننا. کچھ عورتیں کام چور ہوتی ہے، کام کے ڈر سے وہ جھوٹ موٹ کی بیمار بنتی ہے. اللہ اکبر. ایک دور وہ تھا کہ عورتیں بیمار ہوتی تو شوہر کو بھی نہیں بتاتی کہ میرے شوہر ٹینشن میں نہ جائے. ایک بزرگ نے ان کی بیوی کو بلایا اور فرمایا ہم تم کو طلاق دینے والے ہیں. بیوی نے پوچھا کیوں؟ کہا تم بیمار نہیں پڑتی اس لیے. جو عورتیں بیمار نہ پڑے وہ منحوس ہے. تو بیمار نہیں پڑتی، ہم تجھے طلاق دیں گے. یہ سننا تھا. بیوی نے شوہر کو کہا پھر ادھر آئیے. پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ پیٹھ پر ناسور ہے، اس میں کیڑے چل رہے ہیں. شوہر نے دیکھا، حیران رہ گئے، یہ کیا ہے؟ کہا سنو، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں میرا یہ زخم دیکھ کر میرا شوہر دکھی نہ ہو جائے. اور یہاں تو تھوڑا ہوتا ہے تو زیادہ مرض بتاتے ہیں. سر بھی درد ہو جائے تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے. ہائے وائے افسوس، یہ وہ خدا جانے کتنے تماشے ہوتے ہیں. یہ سب بدماشیاں دین سے دوری کی بنیاد پر ہے. اللہ کے دین کے قریب آؤ اور شوہر کو خوش کرنا سیکھو. شوہر خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اس کا رسول بھی خوش ہے. خوش کرنے والی عورتیں جنت کی راہ کی مسافر ہو جاتی ہے، بے حساب جنت اسے ملتی ہے. آج یہ آپ کو بتاؤں، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیم، ان کے بیٹے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی امی ہے ام سلیم. ان کا ایک اور بیٹا تھا، ان کے شوہر ابو طلحہ تھے. اللہ اکبر. ابو طلحہ کسی کام سے گئے، واپس آنے والے تھے کہ اسی رات کو بچے کا انتقال ہو گیا. بیوی کو پتا ہے کہ میرا شوہر اسی رات کو آئے گا، اور اسی رات بچے کا انتقال ہو گیا. جب بچے کا انتقال ہوا تو سوچا کہ بچہ کبھی بھی دفن نہیں ہوگا، مر گیا تو دفن کرنا ہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ام سلیم نے اپنے بچے کو ایک کمرے میں مردہ بچے پہ چادر ڈال کر اس کو چھپا دیا، کسی کو نہیں بتایا. اے خاتون جنت کی کنیزوں، ذرا سوچو، ماں کا بچہ مرے، اس ماں کے دل پہ کیا گزرے گی. لیکن کیا وہ صحابیات تھی جن کی تربیت رسول اللہ نے کی تھی، اللہ کے حبیب نے جن کی تربیت کی تھی، شوہر کی عظمت اللہ کے رسول نے بتائی تھی. میرے آقا نے فرمایا
اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شوہر کے جسم میں پھوڑے نکل آئے اور عورت اس کو ہاتھ سے نہیں، کپاس سے نہیں، کپڑے سے نہیں، بلکہ میرے آقا فرماتے عورت زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ شوہر وہ ہے، شوہر کو خوش کرنے سے جنت ملتی ہے۔ اللہ کے حبیب کی کنیزوں، میں بچے کی لاش کو چھپا دیا، ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ بچے کی لاش چھپا دی، کیوں؟ میرا شوہر آئے گا اور ٹینشن کی بات سنے گا تو کہیں اس کا دل مرجھا نہ جائے، اس کی خوشیاں چھین نہ لی جائے۔ بچہ تو آج نہیں کل دفن کرنا ہے، شوہر کی خوشی قیمتی ہے، بچے کے غم سے زیادہ قیمتی شوہر کی خوشی ہے۔ دیکھا یہ صحابیات کا کردار ہے، جنہوں نے حضور سے تربیت لی، ان کا کردار ہے۔ حضرت ابو طلحہ تشریف لائے، آنے کے بعد بیوی کو دیکھو بن سمو کنیز، اپنے شوہر کو کھانا بھی کھلاتی ہے، وظیفہ زوجیت کی ادائیگی بھی کرواتی ہے، اور اس کے بعد جب ساری ضروریات سے فارغ ہو گئے تو اپنے شوہر کے قریب بیٹھ کر کہتی ہے ابو طلحہ ذرا ایک مسئلہ بتانا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کیا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس اپنی امانت رکھے اور وہ امانت کو واپس لے لے تو امانت جس کے پاس رکھی گئی ہے اس کو خوشی خوشی دے دینا چاہیے یا پھر جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے یا احتجاج کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ حضور کے شاگرد تھے، آقا کے تربیت یافتہ تھے، بے تکلف جواب دیا ام سلیم اگر ہمارے پاس کسی نے امانت رکھی تو پھر ہمارا حق یہ ہے اس کا کہ اگر وہ مانگے تو خوشی خوشی امانت دے دی جائے۔ تو پھر بیوی نے کہا، ام سلیم نے کہا ابو طلحہ ہمارا جو بچہ اللہ کی امانت تھا وہ اللہ نے واپس لے لیا ہے، اب اس پر غم کیسے کرنا؟ اتنی ہمت دیکھا تو پھر وہ بالکل مطمئن ہو گئے۔ اور اللہ اکبر، جب رات کا یہ قصہ فجر کی نماز میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری خوشی کے لیے، یعنی شوہر کی خوشی کے لیے ام سلیم میری بیوی نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، یا رسول اللہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اللہ کے حبیب کے جملے یہ تھے، اے خاتون جنت کی کنیزوں، دل کے کانوں سے سن کر اس کو اپنے دل پر لکھ لو، صرف نماز سے، صرف روزے سے، صرف تلاوت قرآن سے، صرف اللہ اکبر درود شریف کی کثرت سے، صرف یہ اعمال کرنے سے ایک شوہر والی بیوی کو جنت نہیں مل سکتی۔ عورت کو ان اعمال کے ساتھ سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے شوہر کو خوش کرنا، اس لیے کہ سب عبادت ہے، شوہر خوش نہیں ہے تو جنت نہ ملے گی۔ ام سلیم کی یہ داستان نماز فجر کے بعد امام الانبیاء کی بارگاہ میں رکھی گئی۔ ابو طلحہ انصاری عرض کرتے یا رسول اللہ میری بیوی نے میری خوشی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، بچے کی لاش کو چھپا دیا، میرے لیے کھانا تیار کیا، بن سمر کر کے رہی، میں نے وظیفہ زوجیت بھی ادا کیا، اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا، اس طرح سے اس نے دکھ کی خبر سنائی کہ مجھے دکھ بھی نہ ہوا۔ یا رسول اللہ اس عورت کے بارے میں کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں ابو طلحہ کل کی رات جنت میں نے تیری بیوی کو دیکھا ہے، جنت کے اندر دیکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ادھر ام سلیم قربانی دے رہی ہے رات کو، اور اسی رات کو میرے آقا ام سلیم کو جنت میں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پتا چلا شوہر کو خوش کرنے کا بدلہ عورت کے لیے جنت ہی ہوا کرتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، لیکن ہمارے یہاں عورتوں کا حال یہ ہے، چھوٹی بات کا اتنا ہوا کرتی ہے کہ انسان کا سر چکرا جائے، چھوٹی سی بات کو اتنا بڑھا کر بتاتی ہے کہ انسان کو جو ہے دل کا دورہ پڑ جائے، اور اسی میں وہ اپنے لیے بہت بڑا ہنر سمجھتی ہے۔ یاد رکھو سیریل دیکھ کر زندگی گزارو گی تو یہی ساری چیزیں ملے گی، اور صحابیات کی زندگی پڑھ کر کے زندگی گزارو گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا بھی کامیاب رہے گی اور آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ سنی دعوت اسلامی آپ کو یہی پیغام دینا چاہتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج خواتین پوری تقریر یاد رکھے یا نہ یاد رکھے،
ایک جملہ ضرور یاد رکھے، شوہر کو خوش کرو اور جنت میں چلی جاؤ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق زندگی بھر آپ نے نہیں بھولنا، شوہر کو خوش کرو جنت۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے سنا، بڑا عبرت والا تھا یہ۔ دوستوں یہ بیان خاص کر کے لیڈیزوں کے لیے ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ ان لیڈیزوں کے لیے ہے جو اپنے شوہر کی نافرمان ہیں، انہیں پریشان کرتی ہیں بلا وجہ، اور کاہل ٹائپ کی ہوتی، کام نہیں کرتی، ہر وقت لیٹنا بیٹھنا، بیماری کا ناٹک کرنا، جھوٹ بولنا۔ اور اگر کوئی ویڈیو یہ مرد بھی دیکھ رہے ہیں تو فوراً اپنی گھر کی لیڈیزوں کو ضرور شیئر کریں، ان کو سننے کے لیے دیں تاکہ اس پہ عمل کریں، جو بھی ان کے اندر برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ نے چاہا تو۔ اور سب سے اہم بات جو آخری میں بتائی گئی اس میں کہ اپنے شوہر کو خوش کرو اور جنت حاصل کر لو۔ تو جو بھی شوہر کی جائز تمنا ہے، خواہشیں، وہ اسے ضرور پورا کرے۔ اور دوسری بات، شوہر کا ہی بھی یہ معاملہ ہے کہ اپنی بیوی کو ہر طرح سے وہ خوش رکھے، اس کی جو بھی جائز تمنا ہے، خواہشیں، سب پورا کرے۔ لیکن بس یہی ہے کہ دونوں برابر کا اگر رہے گا معاملہ تو گاڑی ایک دم بڑھیا چلتی ہے۔ اگر کسی میں بھی ہوا کم ہو گئی تو سمجھیے گاڑی پنچر ہو گئی، پھر وہ آگے نہیں بڑھتی ہے۔ تو اپنے شوہر کو سب سے پہلے تو اس کو خوش رکھنا ہے ہر طرح سے، جو بھی اس کی جائز تمنا ہے، خواہشیں ہیں۔ دوسری بات، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے، گھر کے کام میں کاہلی نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ یہ سب جھوٹ میں ہی آتا ہے۔ تو جو بھی ہے، اور کوشش کریں اپنے شوہر کو خود وقت دیں، نہ کہ زیادہ موبائلوں میں لگے رہیں۔ تو امید ہے دوستوں اس ویڈیو کو آپ لوگوں کو اچھی ضرور لگی ہوگی، اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نے چاہا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔